السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. آج خواتین حضرات ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں عامر جہانگیر صاحب. ہی سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر آف مشال پاکستان وچ از ناٹ کوائٹ این این جی او رائٹ. اٹس ریسرچ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ہے پاکستان ریفارمز رپورٹ 2025 اور اس کا جو نیریٹو ہے میرے لحاظ سے تو اٹ از ویری پرو گورنمنٹ. جیسے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ دے ہیو ٹو ڈفرنٹ نیریٹیوز گوئنگ آن. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے اکانومی میں اینڈ وی آر پروسیڈنگ ٹورڈز گریٹر اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ از دا نیکسٹ آبجیکٹیو. اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ایٹ اے کاسٹ اینڈ دیر آر مینی ادر نیگیٹو فیچرز دیٹ آر ہیپننگ. بٹ ویل ٹاک ٹو عامر جہانگیر صاحب ٹوڈے ہوز ان آر اسٹوڈیوز. اور ساتھ ہمارے وسیم اقبال صاحب ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کور کی ہے, جنہوں نے رپورٹ کیا تھا ان بزنس ریکارڈر. از اے سینئر رپورٹر. اور ہمیں کچھ دیر بعد عابد سلیری صاحب جو کہ ہی از دا ہیڈ آف ون آف دا بیسٹ تھنک ٹینکس ان دس کنٹری ان اسلام آباد میرا خیال میں, تو وہ ہمیں پھر ایس ڈی پی آئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ ہی ول جوائن اس. جی لیٹ می کم ٹو دی آتھر. یہ جو آپ کی رپورٹ ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں, اور بلکہ یہ گورنمنٹ کوٹ کر رہی ہے آپ کی رپورٹ کو سینگ کہ دس از دا ایکچوئل پکچر, دس پرٹیکولر نیریٹو. ہاؤ سولڈ آر یو آن اٹ؟ دیکھیں, دس رپورٹ از بیسکلی اے رپورٹ ڈاکومنٹنگ دی ریفارمز جو ہوئے ہیں پچھلے 11 مہینوں میں. یہ اس بات جو ہوئے ہیں کہ جو کلیم ہوا ہے کہ ہم کریں گے, جو ایکچولی ہو چکے ہیں اور جو ان پروسیس ہیں. سو اس کے اندر ہم نے یہ نہیں بتایا کہ کوالٹی آف ریفارمز کی کیا بات ہے, بیکاز کوالٹی آف ریفارمز وی ول سی ان دا نیکسٹ 1 or 2 years. لیکن ہم نے فرسٹ ٹائم یہ کیا ہے کہ ڈاکومنٹ کیا ہے کہ کیا کیا ریفارمز کہاں کہاں ہوئے ہیں. Okay. تو یہ رپورٹ بیسکلی ان ریفارمز کو ڈاکومنٹ کرتی ہے. اوکے. اینڈ مائی ادر کویسچن از کہ جو آپ کا جو سورس مٹیریل ہے از اٹ اینی ڈفرنٹ فرام واٹ از اویلیبل ٹو می؟ فار ایگزامپل گورنمنٹ ڈیٹا, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, دیر آر ادر فائنانس ڈویژن جو ہے وہ اپلوڈ کرتی رہتی ہے ڈیٹا گورنمنٹ کا. انالیسز جو ہیں وہ اس کے بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں, یا آپ جو انالیسز ہیں وہ یو نو دیر آر سم فار ایگزامپل حفیظ پاشا سے, ڈاکٹر حفیظ پاشا ہیں وہ کرتے ہیں انالیسز ہمارے پیپر کے لیے کرتے ہیں آن اے ریگولر بیسس. اور بھی بڑے اکانومسٹ ہیں جو بنگالی صاحب جو ہیں, ہی از ویل ریسپیکٹڈ. تو یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. آپ کا سورس مٹیریل کیا وہی ہے یا فرق ہے؟ جی موسٹلی اس میں پبلکلی اویلیبل ڈیٹا ہے, پریس ریلیزز ہیں, ڈیٹا آن دا ویب سائٹ, میڈیا کی رپورٹنگ ہے اس کے اندر. ایکچولی تو ہماری رپورٹنگ بھی آپ جی اس میں بزنس ریکارڈر کی کافی شامل ہے اس کے اندر. ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی وڈ سے 15 to 20% سورس از فرام بزنس ریکارڈر ایز ویل. Is that little? I would have thought it's more like 50%. جی سو جو ڈیٹا ہے وہ اویلیبل ہے, بٹ اس کو کمپائل کیا گیا ہے اس طرح سے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں گے تھرو آؤٹ 11 months میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس نے, مختلف انسٹرومنٹس آف گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. بفور آئی گیو وسیم صاحب کے نے کافی مشکل قسم کے سوال آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک سوال شروع کرنا چاہ رہی تھی. وہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, آئی ایم کوٹنگ فرام دی ایگزیکٹو سمری, سو آئی ایم ویری لیزی انسٹیڈ آف گوئنگ تھرو دا ہول رپورٹ آئی گاٹ اے کاپی آف دی ایگزیکٹو سمری. اس میں آپ نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے بارے میں لکھا ہے. ایز یو نو, ایز وی آل نو, یہ سینئر ملٹری اور سویلین جو گورنمنٹ ہے ان کا یہ ایک امیلگم ہے ٹو میک شیور دیٹ پروجیکٹس پروسیڈ ایز از وداؤٹ اینی ہچز, وداؤٹ اینی بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم. اور یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ SIFC played a crucial role in stabilizing Pakistan's economy in 2023. ان کا جو کور فنکشن ہے وہ ہے فارن انویسٹمنٹ انفلوز. جیسے آپ کو پروبیبلی لیٹسٹ ڈیٹا کا پتہ ہوگا, اٹ از اباؤٹ
appallingly low 1.5 billion. ठीक है, memorandum of understanding जो हैं वो कोई 25 बिलियन के साइन हो गए, if not more. और वो जो memorandum है वो this is not unique to the SIFC. ये मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के गवर्नमेंट में भी इतने ही साइन हुए थे. उससे पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी इतने हुए थे. तो this is not new. तो what makes you think I mean it's a politically very astute मैं इसको बताता हूँ. The word and finally you do realize that the fund, International Monetary Fund की जो report है उसमें warning दी गई है constantly throughout. there's a refrain कि जो SIFC है वो अगर एक specific companies को specific fiscal या monetary incentives देगी तो that will not be a level playing field, and they have voiced consistently concerns. ये set up हुई थी जी मेरा ख्याल में June 2023 में. जी बिल्कुल. So the word that we have used is unconventional. जिस वजह से कि ये unconventional setup है, it's not a typical setup. Okay, you use that. जी, जिस चीज़ पे बात की गई है वो ये कि जो हमारे यहाँ डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही थी अफ़गानिस्तान में, उस पे जो है SIFC का बड़ा सीरियस रोल रहा है और बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है. SIFC का क्या आर्मी का they actually came right in themselves. जी, बट जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ उसमें वो SIFC यूज़ हुआ. Okay. जी, तो उस लिहाज से इसकी आपको वो जी डेफिनेटली SIFC की कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रही हैं जो कि आई थिंक के बाकी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है उसको. But आप ये कह रहे हैं कि preventing a potential default caused by rampant dollar smuggling, that I would agree with. But later on you also say that this intervention strengthened the rupee, revitalized local industries. आपको पता है कि large scale manufacturing sector जो है वो नवंबर तक negative 1.32% पे था. And this is government data, this is not something that I've calculated. So there is a lot, but there's a slip between the मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले बताया, इट्स नॉट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म, इट्स द एक्शन जो लिया गया है उसके ऊपर है. ओके, फेयर इनफ. जी वसीम साहब, एनी कमेंट? देखें ये छुरी कांटे तैयार करके सिर्फ छुरी कांटे इज अ वेस्टर्न. एक्चुअली जो रिफॉर्म है ये तकरीबन इन्होंने 120 रिफॉर्म जो है ना पिछले एक साल में जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने की है उसको अनाउंस किया है. पीरियड जो है ना जनवरी 2024 से लेके जो है अच्छा उसमें जनवरी लिखा हुआ जनवरी एक्चुअली मार्च में गवर्नमेंट जी तो फरवरी 2025 से इन्होंने मार्च में लिया था. एंड फरवरी अर्ली मार्च. रिपोर्ट जो लॉन्च होती है वो 9 फरवरी को होती है जी. तो ये कुछ इसमें कुछ इमरजेंसी नहीं नज़र आती है? ये कितना आपने टाइम लिया है इसके अंदर? मैं बताता हूँ. गवर्नमेंट जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालती है अपनी एक साल की कारकर्दगी के. ठीक है. बीइंग अ कंसल्टिंग कंपनी हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होती है अगर हम उस असेसमेंट से पहले अपना एक असेसमेंट दे सकें. सो दैट्स व्हाई वी टुक 11 मंथ्स का टाइम पीरियड कि 11 मंथ्स में क्या चीज़ें हुई हैं. और दूसरा ये बाकी तो आपको सरकारी रिपोर्ट्स मार्च में आना शुरू हो जाएंगी. लेट आती हैं जी, वो आती है, उसके अंदर जो सारी चीज़ें होंगी. अभी ये कह रहे हैं कि इम्पैक्ट जो हुआ है उस पे हमने नहीं बात की. जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट किया है. सो दैट्स अ वेरी सेफ वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, एंड येट द गवर्नमेंट थिंक्स दैट योर नैरेटिव वाज ये तो समझने वाली है. देखें सारी इन्होंने पूरी पढ़ी नहीं होगी. वसीम साहब ने पढ़ी है. वसीम साहब ने बिटवीन द लाइंस एंड इन द लाइंस जो क्रिटिसिज्म है और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी पिक की. सीसीपी जो कंपटीशन कमीशन के हवाले से, कंपटीशन कमीशन वाले तो बड़े नाराज हुए हैं. उन्होंने कहा जी रिपोर्ट जो है ना इन्होंने छाप दी है, हमसे पूछा नहीं है. हालांकि जो रिपोर्ट पे लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ इनका जो है गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट है सेनेट हो गया, नेशनल असेंबली है, उन्होंने वहाँ से पिक करके और उस पे बेस करके ये सीसीपी की इंफॉर्मेशन. लेकिन उसमें 2-3 चीज़ थी. जिस तरह वो कह रहे थे कि जी पेनल्टी जो हमने जो ना रिकवर की है वो 100 मिलियन की हमने की है एक साल के अंदर, तो इन्होंने क्रेडिट देने की बजाय जो ना इसको डिस्क्रेडिट जो ना वो कर दिया है.
اس کے علاوہ جو بلڈنگ they are too used to credit, they are too used to ہم نے تو یہی کہا کہ یہ کم ہے اور ہونی چاہیے تھی. We have just been joined by عابد سلیری صاحب, وہ ذرا he was busy before. Welcome to the show ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, آپ نے یہ مشال کی جو رپورٹ ہے بڑا یہ انہوں نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں جو ریفارمز ہوئے ہیں, واٹ آر یور ویوز آن دیٹ؟ ڈڈ یو ہیو اے چانس ٹو ریڈ اٹ؟ دیکھیں یہ چونکہ گورنمنٹ کے پہلے سال کی بات ہو رہی ہے, جی جی, کچھ چیزیں جو اس ڈاکومنٹ میں موجود ہیں, کچھ چیزیں جو اس ڈاکومنٹ میں موجود نہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں جو بیس لائن میرے لیے ہے وہ PMLN کا مینیفیسٹو ہے جو کہ 2024 میں جنوری 2024 میں پیش کیا گیا تھا. اور اگر اس کو میں دیکھتا ہوں تو کچھ میکرو اکنامک فرنٹ پہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پروگرس ہوئی ہے. وہ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, یا وہ جو مہنگائی بڑھنے کی شرح میں جو کمی آئی ہے, انفلیشن, یا وہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ اور بہت سی چیزیں. لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ورک آن گوئنگ ہے. فار ایگزامپل اس مینیفیسٹو میں بہت سی چیزوں کو 5 سال کے لیے ٹارگیٹ جو ہے وہ رکھا گیا تھا کہ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو, سیونگ ٹو GDP ریشو, ٹیکس ٹو GDP ریشو, اس کو 5 سالوں میں اچیو کیا جائے گا. اسپورٹس کو 5 سالوں میں اچیو کیا جائے گا, یا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ 5 سالوں میں $2,000 تک لے جائے گی. پاورٹی کو 5 سالوں میں کم کیا جائے گا. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو میکرو اکنامک جو ہے اس پہ تو اس رپورٹ سے اتفاق بالکل کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. جو چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی نہیں ہوئی یا ابھی ورک ان پروگرس ہے, اور اس کے لیے یقیناً اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے ہمیں جب ہم ڈسکشن کریں کہ ان کو ہم کیسے جو ہے اچیو کریں گے. اور کرکٹ کا سیزن ہے, یہ رن ریٹ کا ہے. جیسے کہ آپ نے ایک بڑا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہو تو آپ کو ایک رن ریٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو 5 سالوں کی جو ٹارگیٹ ہے, 1 سال اگر گزر گیا تو اگلے 4 سالوں میں اس کو کرنے کے لیے ایفرٹس جو ہے وہ اب ڈبل کرنا پڑے گی, تاکہ اس میکرو اکنامک ریفارم کے ثمرات جو ہیں وہ مائکرو اکانومی تک لوگوں کی جیبوں میں اس کو جو ہے فیڈ کیا جا سکے. Okay, we'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. جی وسیم صاحب, what other questions do you have? دوسرا یہ کہ میں نے جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کی تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے, تو اس کے اوپر ایسا جو نا کوئی ڈیٹیل وغیرہ نہیں تھی ان کے متعلق, آرگنائزیشن کے متعلق, کہ بیسیکلی ہے کیا اس میں. اچھا, اس کے علاوہ ہاں نہ اس میں سی او کا نام بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہ چھپایا ایک قسم کا نہیں گیا کہ پوری انفارمیشن جو ہے نا پبلک کو نہیں دی جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی, جس طرح رپورٹ جو ہے, رپورٹ کے اندر جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے. پوچھ لیں سر, یہ ضروری نہیں سمجھا آپ نے کہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی سورس نہیں ہے, NGO ہے. دیکھیں, it's not an NGO, it's a for-profit organization. Okay. Well, that explains a lot of things, right? If it's for profit, and at least we are clear کہ ہماری objective جو ہے وہ چھپا کے کرنا نہیں ہے. Exactly. دوسری بات یہ ہے کہ we are the country partner institute of the World Economic Forum since 2010. So ہم اس کے ساتھ تقریباً کوئی اب 15 سال سے ہم رپورٹس نکال رہے ہیں. ایوری ایئر competitiveness کی رپورٹ آتی ہے. But the reports are based on your own analysis, based on the data that is available. The data, we actually create data on our own also. What data do you create? The primary data on Pakistan, جو ورلڈ اکنامک فورم کے لیے ہوتا ہے کریٹ, وہ ہم کرتے ہیں. اس کا نیشنل سروے کرتے ہیں, اس سروے کو ٹیبلیٹ کیا جاتا ہے, وہ شیئر کیا جاتا ہے ہارورڈ میں جو انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیونیس, اٹس دی ایگزیکٹو اوپینین سروے, جس کے بعد جو ہے پرسیپشن سروس کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے کم از کم 8 سے 9 اسٹیٹ بینک بھی کرتا ہے پرسیپشن سروس, جو ایون کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی رپورٹ ہے وہ بھی ہمارے ڈیٹا پہ آتی ہے. بٹ دس پرسیپشن رپورٹس دیٹ وی اینالائز, آئی فائنڈ دیٹس ایکسٹریملی انٹرسٹنگ, بیکاز یو نو لائک اف یو آسک می وین آئی ایم ان اے گڈ موڈ, مائی پرسیپشن آف واٹ یو آسک ول بی ویری ڈفرنٹ ٹو وین آئی ایم ناٹ. میں گورنمنٹ کو یہی بتاتا ہوں کہ جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سرویز ہوتے ہیں فیبرری سے مئی کے بیچ میں,
سو اگر آپ نیریٹو اپنا اس کے بیچ میں اسٹرانگ رکھیں گے تو آپ کا پازیٹیو رزلٹ آتا ہے. لیکن یہ رپورٹ فرسٹ ٹائم ایفرٹ ہے جس میں 11 مہینوں کے اندر جتنے ریفارمز ہوئے ہیں ان کو ڈاکومنٹ کیا گیا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ 5 months میں کیا ہوا ہے پاکستان. سو اٹ ٹیلز اے بیٹر اینڈ مور کمپریہنسو پرسیپشن یا actions جو لیے گئے. Okay, well, before we go to Wasim Saab and then back to Dr. Saleri, one question that I wanted to ask you is کہ آپ نے legal اور judicial reforms کے بارے میں بات کی ہے, but you have there are major issues with a lot of legal reforms. There is a 26th amendment جو جس میں بہت تباہی مچی ہوئی ہے. There is obviously the peak prevention of electronic crime ایکٹ, اس پہ بہت ایشوز آ رہے ہیں, اور جو کہ جوڈیشری جو ہے جس نے میرے خیال میں اس کو ہیئرنگ جو ہے وہ کافی پوسٹ پون ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے بعد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, مے بی اٹس فردر پوسٹ پون. ہیو یو مینشن دیٹ؟ جی وہ بھی مینشن ہے, اور اس میں جو اپریہنشنز ہیں وہ بھی مینشن ہے کہ کس طرح سے اسٹیک ہولڈرز نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ بھی کرایا ہے. اوکے جی, اور وہ بڑا اچھا وسیم صاحب نے رپورٹ بھی کیا ہے اس پہ. اچھا, اس میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رپورٹ ہے اس پہ زیادہ تر جو ہے نا جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے. ان کو میرا خیال ہے یہ چاہیے تھا کوئی انڈیویجول جو ہے نا کوئی ایکسپرٹ جو ہے نا لے کے آتے اس کو تھوڑا سا کاؤنٹر اس کو کرتے. اس میں انہوں نے کرٹیسزم کیا, وہ آپ ہیں نا میڈیا ہے جو یہ کام کرے گا. Their objective is different slightly, I think. دیکھیں آبجیکٹو ہے ریفارمز کو ڈاکومنٹ کرنا, ان کی کوالٹی آف ریفارمز اینڈ کوالٹی آف گورننس That will be later. Do you intend to do that later? جی بالکل. Okay. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ریفارمز ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں, وچ آر دا ریفارمز, آپ نے تو کہا نا کہ یہ رن ریٹ کو مینٹین کرنا ہے اگلے 4 سال, اگر 4 سال ان کو مل گئے تو how do you see this playing out? Do you feel کہ یہ مومنٹم لگا رہے گا یہ جو ریفارمز کا ہے, یا رک جائے گا ایز ان دا پاسٹ, بیکاز دیز ریفارمز آر ناٹ نیو, they were جی میکرو اکانومی پہ جو میکرو اکنامک ریفارمز ہیں ان کو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں, اور اگر ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کیا ہوگا تو وہ کرنا پڑیں گی جی. اس کے تو میں کنٹینیوٹی دیکھ رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر بھی کام شروع نہیں ہوا. فار ایگزامپل بہت اسٹرانگ ایمفسائز کیا گیا تھا پی ایم ایل این مینیفیسٹو میں لوکل گورنمنٹس پہ, لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا, ان کو اسٹرینتھن کرنا, اور ہمیں پنجاب اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ان کی ڈیٹ کا بڑی شدت سے انتظار ہے. اسی طریقے سے اس میں کہا گیا ہے کہ جو سارے فیڈرل اور پروونشل کیپٹل کو وائی فائی سٹی بنا دیا جائے گا. تو ابھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے تو کتنا ایکسیسیبل بنایا جاتا ہے, اور باقی اس پہ کام شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آرٹیکل 62, 63 کو اپنے اوریجنل فارم میں بحال کرنا, نیب کو ابالش کرنا, اور نئی لیبر پالیسی کا لے کے آنا, اس طرح کی کافی ساری بھی چیزیں ہیں جس پہ کام شروع نہیں ہوا. اور یقین اگر اس پہ کام شروع ہو جائے تو پھر اگلے 4 سالوں میں اس کو کچھ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سے انڈیکیٹر جو ہے پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, کیا حاصل ہوا کیا نہیں ہوا. جس سے سائملٹینیسلی کام کیا جانا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک ریفارم کو لوگوں کی جیب میں اس کا امپیکٹ کیسے ہے, ان کے لیے جاب کریشن, ان کے لیے قوت میں اضافہ. اور اگر یہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس پہ کام ہو سکتا ہے تو باقی گورنمنٹ کی ساری شارٹ کمنگ کو ووٹر جو ہے اگنور کر دیں گے. لیکن اگر یہاں ہم کو پنچ فیل ہوگا تو پھر بہت سی پازیٹیو چیزیں جو ہے ان کو بھی کرٹیسزم کا انشاءاللہ اپنایا جاتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب ایک بفور وی گو فار اے بریک آئی جسٹ وانٹڈ ٹو آسک یو دس کویسچن از کہ وہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے ایک کمیٹی میں ابھی ریسنٹلی اسی ہفتے کہا تھا دس ویک پاسٹ کہ ہماری کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے. ڈو یو تھنک دیٹ, آئی مین فار می دیٹ از اے ویری سیریس ایڈمیشن بائی اے فائنانس منسٹر. وڈ سچ این ایڈمیشن ناٹ جنریٹ فردر انکریڈیبلٹی, یا مجھے اب معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ کریڈیبلٹی
स्टेबिलिटी अमंग लेंडर्स का है या अवाम में का है या इंटरनेशनल पार्टनर्स का है? I think he meant it as a general statement. लेकिन आई थिंक अगर कंटेक्स्ट का पता हो, मोस्ट प्रोबेबली फॉर लेंडर्स IMF के हवाले से बात कर रहे थे कि हम उनमें कमिटमेंट करते हैं और पूरी नहीं करते, इस वजह से काफी उसको फॉरवर्ड लोडिंग जो है वो करना पड़ती है सही IMF के साथ डील करते हुए. Okay, we take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. I would now like to ask you, Amir साहब के आपकी क्या projection है based on all the reforms that you've documented? Do you, because a lot of the reforms जो legal reforms हैं, जैसे कि हमने पहले mention किया, जो other reforms in terms of increasing the taxes on the salary, जो indirect taxes बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, ये जो जितने भी reforms हैं, इससे कि जो poverty level है वो आजकल 44% है. This is higher than sub-Saharan Africa. What do you really feel कि ये जो reforms हैं ये they can turn the economy around, or do you think that there will be socio-economic issues that may come up if they continue in this vein? देखिए मेरे ख्याल में एक तरफ एफर्ट हो रही है कि खर्चा कम किया जाए. 150,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ भी किया गया है ताकि एक्सपेंस कम किया. अभी ले ऑफ मेरे लिहाज से किया नहीं गया, अभी उन्होंने डिसीजन लिया गया. यू सी दिस इज और जो पेंशन का जो आपने डॉक्यूमेंट किया है वो अभी हुआ नहीं है जी. हमने यही किया है कि ये 150,000 एम्प्लॉइज निकल जाएंगे और तकरीबन अगले 10 साल में 1.78 ट्रिलियन का इम्पैक्ट आएगा पेंशन रिफॉर्म्स की शक्ल में. यहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ, ये पेंशन रिफॉर्म्स जो हैं ये फ्यूचर पेंशन्स के ऊपर है जो अभी हमारे ऊपर जी आप सही कह रहे हैं. बट ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं दे आर दो चीज़ें. एक तो ये है कि इट इज़ स्पेसिफिक टू ओनली 7% ऑफ द वर्क फोर्स जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करती है, वेदर दे आर सिविलियन और मिलिट्री. नाउ दैट 7% डज नॉट पे और डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द पेंशन. वो सीधा हमारे टैक्स के पैसों से जाता है. वो अभी तक उन्होंने कंट्रीब्यूशन शुरू नहीं की. तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये फ्यूचर पेंशन की तरफ है. अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया, बिकॉज आई एम वेरी अलर्ट टू दिस. और जो पास्ट की पेंशन का हमारे ऊपर बर्डन है उसके ऊपर अभी काम उस तरह से नहीं हुआ है. फ्यूचर का भी नहीं हुआ जी. फ्यूचर का मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो रिफॉर्म हुआ है जिसके बेसिस पे ये चीज़ें हो सकती हैं वो हमने डॉक्यूमेंट करने की नहीं. रिफॉर्म अभी हुआ नहीं है और ना ही अभी कोई भी डिस्कशन हुई है, बिकॉज वी कीप ऑन राइटिंग एडिटोरियल्स ऑन दिस एंड वी कीप ऑन सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग दिस कि आपको चाहिए, बिकॉज पेंशन इज़ ओवर $1 ट्रिलियन रुपीज़ तक तकरीबन उधर पहुंच रही है हमारी, और इट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एवरी ईयर. तो ये जो हमारा जो यही है कि आपको एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है जो कि नहीं हो रही है. दूसरी जो चीज़ है वो जो हमें नज़र आ रहा है वो ये कि नए इंस्टीट्यूशंस इस तरह से बन रहे हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ इस तरह से आ रही हैं जो उन नए एरियाज़ और नए सेक्टर्स को गवर्न करने के लिए चाहिए होंगी. सो ये एक ऐसी मेरे ख्याल में जिस तरह से एनर्जी साइड पे हो रहा है उसके ऊपर जो एक्सचेंज की कंपनी के ऊपर काम हो रहा है वो कॉम्प्रिहेंसिव जो वो है, मगर उसमें भी दे कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट बिकॉज दे डोंट हैव द यू सी व्हाट दे वांट अ मार्केट, और वो मार्केट में बहुत सारे इश्यूज हैं और उसके इश्यूज जो हैं दे आर रिलेटेड. बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल पेशावर वाले जो हैं पेस्को जो है वो चीपर कर रही है, तो लाहौर वाला जो है वो अगर उधर से ख़रीदना चाहे तो वो जो नेटवर्क सिस्टम है वो उससे ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी. तो मेरा मकसद है कि वो भी वेल थॉट आउट नहीं है. उस तरफ काम करना शुरू कर दिया मैं यही कह सकता हूँ. आप यही कह सकते हैं. इसके अलावा दूसरी चीज़ जो काम शुरू कर दिया है मेंटली, अभी फिजिकली शुरू नहीं हुआ. ऑन पेपर शुरू कर दिया. ऑन पेपर तो रिफॉर्म तो पेपर से स्टार्ट होगा फिर इम्प्लीमेंट पे जाएगा. रिफॉर्म तो इंट्रोड्यूस हो जाता है, आप जिस तरह कहना है कि हमारे तो बड़े पेपर में है, लेकिन उसको आते हुए जो है पॉलिसी शक्ल के अंदर 2 से 3 साल तो लगे. नहीं 2-3 साल इतनी जल्दी ना करें. पाकिस्तान है 10-15 साल कहीं नहीं गए, उसमें भी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी. अब ये एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म की बात कर रहे थे, 2 जिस तरह है
گرین فیلڈ براؤن فیلڈ جو ہے ریفائنری جو پالیسی وہ اتنا عرصہ ہو گیا 3-4 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی ہے وہ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایک علیحدہ ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں گے جو اپ اسٹریم ہے, جو ہماری ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن جو آئل اینڈ گیس کمپنیز ہے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے علیحدہ ہوگا. منسٹر جو بیچارہ ہے وہ تو فارماسسٹ ہے, تو اس قسم کے لوگوں کو لگیں گے تو پھر تو نہیں, میں مطلب ہی از اے برائٹ مین, ہی اسپیکس ویری ویل, آئی ہیو گریٹ ریگارڈ فار ہم, بٹ دا پرابلم از دیٹ ہی ڈز ناٹ ہیو دا نیسیسری ایکسپرٹیز. تو یہ اور ویسے بھی وہ آج کل پولیٹیکل اس میں زیادہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اینی سجیشنز آن یور پارٹ؟ ڈاکٹر سلیری جی. دیکھیے جیسا کہ ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے جو سب سے ٹف چیز ہوتا ہے وہ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو اسٹیج پہ رکھ کے اقدامات کرنا, اور آگے کا پروگرام دیکھیں. حکومت آلریڈی جو ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کرنے کی اس کی بنیاد رکھتی ہے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو اسٹیج پہ رکھ کے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو منہ شائع میں ہونا چاہیے ان چیزوں کو کنسسٹنٹلی پرسو کرنے میں اور آگے لے کے جانے میں. جو پہلے چند ماہ میں ڈیمیج اس کے پولیٹیکل کیپٹل کو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب ایج کا ٹائم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. سیکنڈ, یہ دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں, ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, ایک اس کے ثمرات عوام تک پہنچانا. جو ثمرات عوام تک پہنچانے اس کے لیے جاب کریشن اور لوگوں کے قوت خرید میں اضافہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آئی ایم ایف آپ کو کوئی نسخہ نہیں دیتا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے انڈیجنس سولوشن لے کے آنا پڑیں گے. تو آئی ایم ایف آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اقدامات کریں گے تو آپ کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی, وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. لیکن اب مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی لوگوں تک لانے کے لیے حکومت کو تھوڑا سے پالیسیز جو ہے وہ ٹویٹ کرنا ہوگا اپنا ان ہاؤس. ڈاکٹر صاحب, از دیر اینی پالیسی دیٹ یو تھنک از جو آج کل ہمارے ہاں امپلیمنٹ ہو رہی ہے, ویری ویری کنٹریکشنری مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی, وی ہیو آل کائنڈز آف تھنگز دیٹ آر ہیپننگ وچ آر ٹوٹلی فالوئنگ دی آئی ایم ایف پرسکرپشن. ڈو یو تھنک دیر از اینی جو آپ کو ان ہاؤس لگ رہی ہو؟ یہاں تک کہ جو ایس او ای کی رپورٹ بھی جو بھی آئی ہے نا جی, وہ بھی آئی ایم ایف کے بیسس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ کرو تم, اور وہ جو مانیٹرنگ یونٹ تھا ان دا فائنانس ڈویژن ان کو کہا تھا کرو, اس کو پہلے اسٹیبلش کیا تھا. جی ویری لٹل ٹائم لیفٹ بٹ گو ہیڈ. جی میرے خیال میں رپورٹ جو ہے وہ اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ آئی ہے, لیکن آئی ایم ایف کرتا کیا ہے؟ آئی ایم ایف کی جو پرسکرپشن ہے جی, کیا وی آر گوئنگ اینی, کیا ہم نے کوئی اپنی ان ہاؤس یا کوئی ڈفرینٹ ان کی پروگرام ڈیزائن سے ڈیویٹ کیا ہے؟ لیکن ساری دنیا میں آئی ایم ایف جو ہے نا ایز اے ویلن کنٹریز کے اندر آتا ہے. That's not true because IMF جو ہے وہ انگیج کرتا ہے. For example, when they engaged with India, Indian government said not acceptable. ہمارے ہاں سب چیزیں کہتے ہیں جی سر, بیکاز اس کے بغیر ان کو مل نہیں رہے پیسے. بٹ جو ان تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت سارا پولیٹیکل جو آپ کا برڈن ہے وہ آپ اپنے اوپر لینے کی جگہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈال سکتے ہیں, جو پروگرام ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو آپ کو پولیٹیکل فیس سیونگ مل جاتی ہے اس میں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آئی ایم ایف کو ایز اے سیویئر دکھایا جاتا ہے, دکھایا جا رہا ہے. جی وسیم صاحب, آئی لیٹ یو ہیو دا لاسٹ ورڈ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رپورٹ جو کی ہے اس پہ تو ٹھیک ہے, آپ نے حکومت کا جو ہے نا وی پوائنٹ اور جو کلیم کر رہے ہیں وہ کیا ہے, مجھے لگا ہے کہ کلر جو ہے نا تھرو دا پرزم آف دا گورنمنٹ رادر دین تھرو دا پرزم آف دا جنرل پبلک, اور رادر دین دا وسیم صاحب کی رپورٹ پڑھی, انہوں نے اسی رپورٹ میں سے وہ سارے کرٹیسزم بھی نکالے ہیں لیکن آپ گورنمنٹ کے ان ایشوز کے اوپر. لیکن یہ دیکھیں 112 پیج کی جو نا یہ رپورٹ ہے, اس کے اندر کرٹیسزم کے کتنے ہیں, 3 یا 4 پیجز ہوں گے اس کے اندر. باقی اس کو مینیمائز کیا گیا. خواتین حضرات, آپ نے سنا ہمارے تینوں پینلسٹ سے. آئی تھنک کہ جو عامر صاحب نے جو ڈاکیومنٹ کی ہے رپورٹ, آئی تھنک دیٹ دس از سم تھنگ دیٹ از گڈ, بیکاز دیر از اے لاٹ آف ریفارمس دیٹ دا گورنمنٹ از کلیمنگ دے آر ڈوئنگ. میرے لحاظ سے جو امپلیمنٹیشن اسٹیٹس ہے ان سب کا, وہ ابھی تک اگر فرام اف اٹس آن اے اسکیل آف 0 to 10
اور 10 بینگ کہ امپلیمنٹ ہو گیا. تو میرے لحاظ سے کہ کوئی بھی 1 سے زیادہ نہیں گیا ابھی تک, حالانکہ 11 مہینے ہو گئے ہیں. سلیری صاحب, ڈاکٹر عابد سلیری بتا رہے تھے ہمیں کہ جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ یوز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دین یو گو فارورڈ. انفارچونیٹلی یہ جو ہماری ابھی گورنمنٹ ہے, ان کا پولیٹیکل کیپٹل شروع سے تھا ہی نہیں, تو وہ اب کدھر جائے گا, وہ تو میرا خیال میں it's completely evaporated. There is no political capital, which is why جو ہماری جو opposition parties ہیں ان کی اتنی وہ they get so much space, their narrative gets so much space in the media, whether it's mainstream media or whether it is social media. ہمیں ایک ہمیں انفارمیشن چاہیے ہے کہ کیا رزلٹ ہو رہا ہے. I will see ہمارے پچھلے ہفتے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آئے تھے ہمارے پروگرام میں. I just want to play 1 minute from what he said, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت چیز اچھی ہوئی ہے مگر اس کی کاسٹ ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ. دوسری طرف افراط زر کو کم کرنے کی کوشش میں جو حرکتیں کی گئیں اور کرنٹ اکاؤنٹ کے بیلنس کو پازیٹیو کرنے کے لیے اور حرکتیں جو کی گئی ہیں اس کے بہت سے نمایاں نقصانات ہوئے ہیں. پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کافی عرصے سے جو آپ کے درآمدات ہیں یعنی کہ امپورٹس جو ہیں ان پر ایک لحاظ سے فزیکل کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں. کافی عرصے کے لیے آپ نے سرے سود کو تو آسمان تک چڑھا کے رکھ دیا, 22-23%, اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب اپریل لاسٹ ایئر تک تھا, it was 22%. جی 22% تھا, پھر اب آہستہ آہستہ کم ہو کر اب یہ 12% پہ آیا ہے. مگر اس دوران پچھلے 2 سال اور خاص طور پہ پچھلے سال انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر رہی ہے. اور اس کی بہت سے وجوہات یہ بھی, ان میں سے یہ بھی وجہ ہے کہ آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں کو آسمان تک چڑھا دیا ہے انڈسٹری کے لیے. اور ابھی جو آپ نے گیس پہ جو نئی پالیسی لے آئی کیپٹیو پاور کے لحاظ سے, اس سے بھی قیمتوں میں اضافہ